أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على فیضان گرامی تقریباً 12 روز ہوئے ہیں پاکستان آئے ہوئے. 5 روز کراچی میں تھا، انڈیا پنجاب میں 2 روز، اور یہ 5واں دن ہے آج لاہور. اور یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. آج رات میرا سفر ہے، پھر مجھے 1-2 جگہ اور مجالس سے خطاب کرنا، پھر میں واپس چلا جاؤں گا. اس سال میں نے جناب خاتون جنت سے متعلق اب تک ان 12 دنوں میں تقریباً 30 کے قریب مجالس ہیں. اور میں نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ کراچی کے مجالس مجھے معلوم ہے نشر ہو جاتی ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، وہاں کے موضوعات الگ رہیں، لاہور کے تمام مقامات کے موضوعات الگ رکھیں. میں مارگاہ میں کوشش کی کہ بی بی سے متعلق نیا مطالب پیش کروں، ایک ادنا سا خادم اہل بیت ہو، جو میں نے مطالب کتابوں سے سمیٹے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور کوشش کی کہ مطالب کو فضائل و مسائل کی آپ تک پہنچاؤں. میں نے اس سال آیت تطہیر سے متعلق کوئی مطلب پیش نہیں کیا تھا. سوچا آخری مجلس ہے، کیوں نہ پاک ہستیوں کی پاک آیت سے متعلق آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جائیں. آیت بڑی مشہور و معروف ہے. آپ نے آیت تطہیر کو دسویں نے بلکہ شاید سینکڑوں مرتبہ علماء سے سنا ہوگا. مجھ حقیق کے بھی کچھ مطالب کو سن لیجیے گا. میں نے کوشش کی ہے شاید اس میں کچھ جدید مطالب ہوں. فیضان گرامی بہت سے لوگوں نے بحث کی ہے کہ اس سے پہلے اور بعد کی جو آیات ہیں وہ ازواج سے متعلق ہیں، اور ان میں مؤنث کے صیغے ہیں، اس میں مذکر کے صیغے ہیں. میں نے مذکر مؤنث کے صیغوں کی بحث کو کوشش کی ہے کہ ختم کر دیا جائے، نئے پہلو سے طہارت کو پیش کروں جس سے سوائے آل محمد کے کسی اور کے حق میں یہ آیت ثابت ہی نہ ہو. ان پہلوؤں کو کوشش کیجیے گا. میرے تمام برادران، میرے بزرگان، میرے بچے سنیں گے. تو اب یہاں پہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے. وہ یہ فرما رہا ہے اس کا تو بس یہ ارادہ ہے.
یہ سارے اس کے ارادے کا نتیجہ ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چرند پرند، سب کچھ اس کے ارادے کا نتیجہ ہے. اور وہ خود فرماتا ہے اس کا ارادہ ہمارے ارادے جیسا نہیں ہے. تھوڑے سے توجہ کر لیں گے، تاخیر ہے میرے جیسے نہیں، سارے مجمع کی توجہ ہو. مجمع کا رہے گا تو مطالب پیش کروں گا. اس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات، اور اس کا ارادہ ہمارے ارادے جیسا نہیں. میں نے ارادہ کیا مجلس پڑھنے کا، ارادے سے لے کے مجلس تک کئی مراحل ہیں. پہنچ گئے شاید برادران بھائی، ارادے سے لے کے مجلس تک کئی مراحل. میں نے ارادہ کیا، تیاری کی، سفر کیا، پہنچا، بیٹھا، اب پڑھ رہا ہوں. تو ہمارے ارادے سے عمل تک 4-5 مراحل کم از کم ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ فرماتا ہے کہ اس کا عمل یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو چیزوں سے کہتا ہے ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہیں. تو کتاب التوحید شیخ صدوق کی 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے. اس کا انگریزی ترجمہ میں نے کیا. وہاں پہ امام سے پوچھا کہ مولانا کیا واقعا ایسا ہی ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور چیزوں سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہیں؟ مولانا کہا نہیں، یہ تمہارے سمجھانے کے لیے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے، سارے مجمع کی توجہ. امام نے فرمایا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جا، چیز ہو جائے. اگر ارادے کے بعد کہے ہو جا تو ارادہ کیسا؟ وہ ارادہ کرتا جاتا ہے، چیزیں ہوتی جاتی ہیں. جس کا ارادہ ایسا ہو وہ اللہ فرما رہا اس کا بس یہ ارادہ ہے. یعنی جیسا یہ ارادہ ہے ویسا کوئی ارادہ نہیں. پروردگارہ تو خود بتا ارادہ کیا؟ وہ کہتا ہے انما یرید اللہ، اس کا یہ اللہ کا یہ ارادہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اس کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ انگلی پکڑ کے پہنچانا، انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں. 25 سال ممبر پہ ہو گئے. اجازت گرامی اللہ فرما آغا جوادی عاملی، نام شاید سن رکھا ہوں استاد جوادی عاملی کا. تو انہوں نے 100 جلدوں پہ تفسیر قرآن لکھی ہے تسنیم کے نام سے. ابھی 60 جلدیں چھپی ہیں، باقی ہیں. ان کی بحث پیش کر رہا ہوں آیت تطہیر سے متعلق، اگر سننا پسند فرمائے. آغا جوادی عاملی کہتے ہیں اللہ فرما رہا اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ سے رجس کو دور رکھے، آپ کو رجس سے نہیں. کافی لوگ پہنچ گیا، ابھی بھی سارا مجمع نہیں. توجہ، دوبارہ توجہ کیجئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اس کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. بھائی اگر اللہ یہ فرماتا نا آپ کو رجس سے دور رکھے تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت جانے کی کوشش کریں گے رجس کے پاس، اللہ روکے گا. لیکن اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت میں رجس کو روکوں گا، رجس آنے کی کوشش کرے گا میں روکوں گا. آپ رجس کے پاس نہیں جائیں گے، رجس آنے کی کوشش کرے گا میں روکوں گا. تو پھر مانو نا جو آل محمد کے پاس نہ آئے.
فرمائی اللہ فرما رہا ہے میں رزق کو دور رکھوں گا، رزق آنے کی کوشش کرے گا. یہ اچھا بہت سے بچے کہیں گے ترجمہ کر نہیں رہے اور کنفیوز کرنے چلے جا رہے ہیں، تو اب ذرا دوبارہ میں ہجے بتا دیتا ہوں. رزق کے رے جیم سین 3 حروف میں مشتمل ہے. الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا. تو میں نے لفظ رزق کا ترجمہ نہیں کیا. بہت سے مفسرین علماء شیعہ سنی تمام علماء نے ترجمہ کیا پلیدی نجاست بہت سے الفاظ ہیں، میں ترجمہ نہیں کر رہا، میں لفظ رزق ہی استعمال کروں گا. توجہ. تو اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت میں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے، آپ سے رزق کو دور رکھے. چلتے رہیے گا. میں نے کہا نا مذکر مؤنث کے لفظوں کی بحث ختم. پچھلی آیات مؤنث کے سیغے، اگلی آیات مؤنث کے سیغے. یا نساء النبی، اے رسول کی بیویوں، لستن کہاتم من النساء، آپ دوسری خواتین کی طرح سے نہیں ہیں. اللہ نے اہل بیت رسول سے متعلق جب آیت کہی تو مذکر کے سیغے انما یرید اللہ لیذھب عنکم. میں نے مذکر مؤنث کی بحث نہیں کرنی. حرارت ویسے بھی زیادہ، میرا لباس بھی زیادہ، آپ کی روشنی بھی زیادہ، ایمان بھی زیادہ. تو چلتے رہیے گا. میں پیش کر رہا ہوں، میری رفتار زیادہ تو نہیں، سینہ میرا میں نے پورا استعمال کر لیا، پھر بھی آپ کی محبتوں کی خاطر پورا میرا استعمال کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت رسول میں آپ سے رزق کو دور رکھوں گا. آئیے ذرا قرآن سے پیش کروں کیا کیا رزق ہے. ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا، چند آیات سن لیجیے. آئیے ذرا قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اللہ نے صاحب میں 2 رزق بتائے. بت پرستی کے رزق سے اجتناب کرو. بت پرستی رزق ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، زور گوئی یعنی زبردستی بات منوانا. توجہ میرے بھائی میرے بچے سارے سنیں گے. زبردستی بات منوانا رزق ہے. زبردستی نہیں مانو گے تو ہم خودکش حملہ کریں گے، ہم دہشت گردی کریں گے، قتل کر دیں گے. مانو اسے کہتے ہیں زور گوئی. قول الزور، قول الزور، زور گوئی سے باز آ جاؤ، زبردستی بات منوانے سے باز آؤ، یہ رزق ہے. توجہ. اب ہے بت پرستی رزق. ہمارے تمام مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم. یہ کہتے ہیں نہیں پریشان کیوں رہے یہ بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم سوائے علی کے، وہ ہیں کرم اللہ وجہہ. ایسا نہیں چلوں گا. بھائی یہ کہتے ہمارا عقیدہ علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی یہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم، علی ہیں کرم اللہ وجہہ. عربی میں صحیح ہے کرم، کرم نہیں، کرم اللہ وجہہ. اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. انہی سے پوچھے کیا کرم کیا؟ کہ جب رسول خدا نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا تو سارے صحابہ بتوں کو سجدے کرتے تھے. لیکن اس وقت بھی علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. رسول خدا کے اعلان رسالت سے پہلے بھی علی نے کبھی
کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، باقی سارے مشرک تھے، علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، سارے بندے کی توجہ۔ اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت، میں آپ سے رجس کو دور رکھوں گا، بت پرستی رجس ہے، اللہ نے بت پرستی کو دور رکھا۔ اب اگر کسی پہ اختلاف ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں، چاہے مرد ہو چاہے مرد ہو یا زن، دیکھ لیجئے گا آیا کبھی بتوں کو سجدہ کیا یا نہیں۔ اگر بت پرست رہا ہو یا رہی ہو تو اہل بیت میں نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت، بت پرستی رجس ہے، جہاں جہاں شرک پایا گیا ہو اللہ نے کہا میں نے رجس کو دور رکھا۔ زور گوئی زبردستی بات کا منوانا، بس اشاروں میں آگے بڑھوں گا، مجھے آگے تطہیر کے متعلق چند ایک اور بتانے کو پیش کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ فرماتا ہے زور گوئی زبردستی بات منوانا۔ زبردستی بات کا منوانا کیسا ہوتا ہے؟ کیسے؟ میری بیعت کرو، میری حکومت کو مانو، زکوٰۃ مجھے ہی دو۔ اسے آپ کھل کے پڑھ سکتا ہوں تو خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ مل کے میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ آپ قبول فرمانے میں بے انتہا ممنون۔ عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے زور گوئی رجس ہے۔ مولا کائنات منبر رسول پہ آ کہا یا علی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت مالک اشتر کھڑے ہوئے کہا مولا یہ مسجد ہے، اجازت ہے باہر لے جا کے سر قلم کر دو۔ کہا مالک رک جاؤ، جو بیعت نہ کرے اسے نکال دو، وہ آئے بھی تو میں بیعت نہیں لوں گا۔ تلوار سے بیعت لینے والے اور ہیں۔ گرامی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آیات اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اشاروں میں آگے بڑھتا ہوں بہتر ہے۔ ایسا نہیں گرامی یہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو آپ کے ذہنوں میں ابھی شاید بھی پڑھ رہی تھی اور آپ سے مجھ سے پہلے بھی اور لوگوں نے پڑھا کہ جب ایک ایک کر کے سب ہستیاں آئیں اور رسول اسلام نے کالے رنگ کی چادر اٹھا رکھی تھی۔ پیغمبر اسلام کالی چادر اوڑھیں تو سنت ہے، ہم کالا لباس پہن لیں تو بدعت ہے۔ اور یہ تو لاہور ہے، میرا بچپنا کچھ عرصہ یہاں پہ گزرا، اکثر نعت ہوا کرتی تھی جمعے کے دن، کل جمعہ ہے شاید آپ کو بھی سنیں، اے کالی کملی والے اس میں لاکھوں سلام۔ تو مسلمان مانتے ہیں نا کالی ابا اوڑھتے تھے پیغمبر اسلام، پیدارے جب سرور کائنات کالے رنگ کی ابا اڑھا کرتے تھے۔ جناب خاتون جنت کے پاس جب آئے تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے، جناب مولا کائنات جناب خاتون جنت امام حسن حسین علیہ السلام سب کو کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزن انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. بھائی ترجمے کا وقت نہیں ہے، تیزی سے آگے بڑھوں گا. سرور کائنات نے کالی چادر اٹھائی، نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. میں سوچا کرتا تھا کہ یہ رسول اسلام نے کالی ہی چادر کیوں اٹھائی؟ ہری چادر اٹھاتے تھے، سرخ چادر اٹھاتے تھے، سفید چادر اٹھاتے تھے. تو میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا، اس کا غلاف بھی کالا تھا. تو میں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کا بھی غلاف کالا ہے، سیاہ رنگ کا غلاف ہے. تو بہت سوچنے کے بعد ایک نچیدہ عرض کیا، شاید دلوں کو لگے یہ ساری مسجد الحرام ہے جہاں خانہ کعبہ، اس مسجد کے نام ہے مسجد الحرمت والی، احترام والی مسجد. مسجد الحرام سے مراد ہے حرمت والی مسجد. تو اللہ نے کہا یہ ساری مسجد الحرام کا احترام ہے. اب اللہ نے سمجھانا یہ چاہا کہ میں بتا دوں یہ ہے بیت اللہ جہاں پہ ہے غلاف. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ کالا غلاف اٹھا کے بتایا حرم اور ہے، بیت اور ہے. جنہوں نے اردو ادب پڑھا تھا وہ تو پہنچ گئے، جنہوں نے بھی نہیں پڑھا انہیں بتا دوں حرم سے کیا کیا مراد ہے. اللہ نے بتایا حرم اور بیت، اور پیغمبر نے کالی چادر اٹھا کے بتایا حرم اور ہے اہل بیت. بہت مختصر وقت کے اندر میں مکمل کروں گا. آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میرے ان الفاظ کو آپ قبول فرما رہے ہیں. تو سرور کائنات نے کالی چادر، ممنون، سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اٹھائی اور کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، پروردگارا یہ ہیں میرے اہل بیت. تو بجانے گرامی وہاں پہ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ ایک ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور کہا اتعذر لی یا رسول اللہ، یا رسول خدا آپ کی اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ یہ آپ نے سنا نا پہلے؟ تمام مسلمانوں نے لکھا، صحیح مسلم میں بھی ایک مرتبہ ایک ام المومنین نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے آپ کی چادر تلے آ جاؤں؟ تو سرور کائنات نے دیکھا حضرت ام سلمہ کو رضی اللہ عنہا کو، کہا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں اہل بیت میں نہیں. آپ چادر میں نہیں آ سکتے، جو ابھی تک نہیں پہنچے خاموش ہیں. آپ کی زبان میں ترجمہ کر کے بتا دوں، اے ام سلمہ آپ رضی اللہ عنہا ہیں، علیہ السلام نہیں. ممنون بھائی. ابھی بھی جو نہیں پہنچے، میرا یہ کلپ تو سوشل میڈیا پہ اتنا چل گیا ہے کہ دوبارہ دہراتے میں مجھے خود بھی عجیب محسوس ہو رہا، لیکن معذرت کے ساتھ دہرانا مجبوری ہے. اس وقت موضوع سے متعلق ہے، آپ نے بہت سن لیا میرا یہ کلپ، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہا ہوں. بھائی کیا فرق ہے رضی اللہ عنہم میں اور علیہ السلام میں؟ رضی اللہ عنہم وہ ہیں جو آیتوں کے نزول کا انتظار کریں، جو انتظار کرتے آیت آئے تو ہم عمل کریں. رضی اللہ عنہم کون؟ آیتوں کا انتظار کرتے ہیں. آیت آئی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، انہوں نے زکات دی. توجہ. آیت آئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، میں ترجمہ نہیں کروں. تو انہوں نے حج کیا. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو رضی اللہ عنہم جتنے تھے انہوں نے روزے رکھے. آیت آئے خمس ادا کرو, انہوں نے خمس ادا کیا. آیت آئے ہجرت کرو, انہوں نے ہجرت کی. آیت آئے جہاد کرو, انہوں نے جہاد کیا. وہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. علیہ السلام کون ہے, اہل بیت کون ہے, آیتیں ان کے انتظار میں رہتی تھی. یہ بستر انسانت پہ سوئیں تو ہم آئیں, یہ راہ خدا میں زکات دیں تو ہم آئیں, یہ ذوالفقار کھینچے تو ہم آئیں, یہ خیبر کا در اٹھاڑے تو ہم آئیں, یہ راہ خدا میں روٹیاں بانٹیں. یقین مانے میری حالت بالکل نہیں ہے, پھر بھی میں پورا زور لگا کے پیش کرا کے حل کر رہا ہوں. اذان گرامی کون ہیں رضی اللہ عنہم اور کون ہیں علیہ السلام؟ رضی اللہ عنہم غلام ہیں, اہل بیت آقا ہیں. آپ پریشان ہو گئے بہت سے. اذان گرامی سارے مسلمان نعرہ لگا رہے ہیں غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہے. تو ساری امت رسول خدا کی غلام ہے. اور انہوں نے کہا ہم صحابہ کا اس لیے احترام کرتے ہیں کیونکہ پیغمبر کے غلام ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. توجہ, سارے صحابہ پیغمبر کے غلام, تابعین رسول خدا کے غلام, تبع تابعین پیغمبر کے غلام, ساری امت رسول خدا کی غلام. رسول خدا مولا. تندرستی کے لیے جنہوں نے ایسا بیٹا پیدا کیا, بلند سے بلند سلام. اللہ فرمانا یہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے روک دیا. آپ رضی اللہ عنہ ہیں, علیہ السلام میں نہیں. اب ایک مرتبہ آپ نے حدیث کے ساتھ سن رکھی ہے, لاکھوں مرتبہ شاہ مجھ سے سن لیجئے, جب تک میں نتیجہ نہ دوں, نتیجے پہ نہ چلے جائیے گا. تو وہاں جناب جبرائیل نے سوال کیا, یا رب من ہو, کون ہے یہ؟ تحت الکساء کی جو 5 چادر تلے ہیں یہ کون ہے؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ 60,000 مرتبہ نازل ہوئے تھے جناب جبرائیل. کہ جب بھی پیغمبر پہ آتے ہوئے دیکھتے تو ہوں گے نا, یہ علی ہے ہمیشہ ساتھ سے, یہ فاطمہ ہے ہمیشہ ساتھ سے, یہ حسن ہے یہ حسین, پھر بھی پوچھ رہے ہیں. پریشان ہو گئے, تھوڑا سوال پریشان کروں گے اس سے پہلے جواب دیں. تو جناب جبرائیل نے سوال کیا, یا رب من ہو, پروردگارہ کون ہے یہ؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہاں ہزاروں کا مجمع. تو مجھے اگر بتانا ہو کہ کون ہے, کوئی مجھ سے پوچھے کون ہے, علی کے ماننے والے, محمد والے محمد کے ماننے والے, میں یہ کہوں ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں کیونکہ لوگ زیادہ ہیں, اور اگر لوگ ہوں ہی 5 تھوڑی سی رحمت کیا نہیں, میں بہت سے لوگ پہنچ گئے. اللہ
افراد ہی 5 ہوں. اچھا اللہ نے اگر خلاصہ ہی کرنا تھا, مختصر کرنا تھا, کہتا پنجتن پاک 5 ہیں. لیکن اللہ تعارف کروا رہا ہے. اس زمانے میں جہاں بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں, اس زمانے میں تعارف کروا رہا ہے 4 مرد ہیں, 1 بی بی. توجہ. اچھا مرد بھی عام مرد نہیں ہے, ایک ہے سید المرسلین, ایک ہے سید الاولیاء, 2 ہے سیدہ شباب اہل الجنہ. عام مرد نہیں, 4 سردار, ایک انبیاء کے سردار, ایک اولیاء کے سردار, 2 جوانان جنت کے سردار. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, میں نے کہا تھا پریشان کر کے جواب دوں گا. اللہ نے تعارف کروایا تو نام 4 کا نہیں لیا, 1 کا لیا کہ ہم فاطمہ. تو کون ہے کہ فاطمہ ہے. یہ 4 مرد کا 1 فاطمہ کے بابا ابوہا بنوہا, فاطمہ کا شوہر, وہ بنوہا فاطمہ کے بیٹے. پروردگار ان کے نام نہیں ہے. اگر نام ہے تو تمہیں جنت کے دروازے پہ لکھے, یہاں پہ بھی دے دیتا. کہ نہیں, میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے پروردگار سمجھا تو صحیح معاملہ کیا. ایک نتیجہ اختیار پیش کر رہا ہوں, میں نے پڑھا نہیں ہے, دل کو لگے تو بولیے گا, نہیں تو خاموش رہیے گا. اللہ نے کہا سن, میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں, اہل بیت کا, بیت والوں کا, گھر والوں کا. تو میں نے فاطمہ سے اس لیے تعارف کروایا کہ جب کسی پہ اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں, تو مرکز تعارف اہل بیت ہے فاطمہ. مرکز تعارف اہل بیت حضرت فاطمہ, اسے مرکز پہ پلٹا دینا. اگر فاطمہ کا محرم ہو تو اہل بیت میں ہے, نہ محرم ہو تو خارج ہے. سمپل اور سادہ تعارف بنتا تھا. وہ محمد کون ہے, میرے حبیب محمد, ان کی بیٹی, ان کا داماد, ان کے 2 نواسے. آسان تھا, سارے مسلمان سمجھ لیتے. لیکن اللہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے حبیب سے تعارف کروایا تو جو رشتہ جوڑے گا وہ کہے گا میں بھی اہل بیت میں, یہ بھی اہل بیت میں, وہ بھی. لوگ ہیں یا نہیں؟ کہا نہیں, خبردار, میں نے تعارف ہی سیدہ سے کروایا. اب ہاں میں نے کہا تھا میں نتیجہ دوں گا, جب تک میں نتیجہ وقت ہے جو مجھے بتا کہ تب وہ وقت تمام ہو گیا. میں مکمل کر رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. سلامت رہنا. ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا اچھا ادم علی یار پروردگارہ کیا تو اجازت دیتے ان اکون معہم سادسا, ان 5 میں سے 6 بن جاؤ. میں نے کہا جب تک میں نتیجہ نہ دوں دماغ کہیں اور نہ لے جائیے. کئی لوگوں کے کہیں معاف ہو جائے, یہ کہہ دیا پتہ لگانا بڑا آسان کام ہے. نتیجہ جب تک نہ دوں چلیے گا کہ اتعلل علی ان اکون معہم سادسا, کیا اجازت دیتا ہے پروردگارہ. سادس 6 کو کہتے ہیں کہ قد اذنت لک, اجازت دی. جناب جبرائیل نازل ہوئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اے رسول خدا آپ پر اور آپ کے اہل بیت پہ سلام. اللہ بھی سلام بھیجتا. اس نے اجازت دے دی ہے, آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں. اتعذر لی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا آپ کی اجازت ہے. میں کہوں گا سوال ہے میرا آپ سے, اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟ اللہ افضل ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. تو اب اجازت جب اللہ سے ہو گئی تو یہاں پہ کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ ادب سکھا رہے ہیں. او مسلمانوں, کبھی نہ کہنا
تو کہا جب کوئی ڈائریکٹ نہ ہو اللہ نے کہا میرے حبیب کے پاس جانا، وہ لائیں گے، وہ مجھ تک لائیں گے۔ پیغمبر نے کہا میرے پاس نہ آنا، علی کے پاس جاؤ، اہل بیت کے پاس جاؤ۔ میں مکمل کر سنیں، اب پیغمبر اسلام نے اجازت دی، تو اے جبرائیل میں نے اجازت دی، آئے اور آنے کے بعد کہا ان اللہ قد اوحی الیکم یقول، اللہ نے آپ پہ وحی نازل کی ہے اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ آیت تفسیر پڑھی کہ یہ آیت نازل کی ہے، کہ اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ میں کہوں گا اے جبرائیل اگر اتنی سی دیر ہی کے لیے آنا تھا تو گھر پہ آ ہی گئے تھے، آیت سناتے یا تشریف لے جاتے، یہ چادر تلے آنا کیوں ضروری تھا آیت سنانے کے لیے؟ میں نے کہا کہ جب تک نتیجہ نہ دوں، بہت سے خاموش ہے، بہت زیادہ انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، مجھے پورا احساس ہے۔ تو اب میرا دل یہ کہتا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ بہت ضروری تھا چادر تلے ہی آ کے سناؤ، اگر باہر سناتا تو جو گھر میں ہے وہ کہتے ہمارے گھر میں آئی تھی، میں بھی ہوں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میں چادر تلے آ کے بتا رہا ہوں آیت تطہیر بس ان کے لیے ہے۔ جو چادر تلے ہیں سب کے لیے نہیں ہے، جو چادر سے باہر ہیں ان کے لیے آیت نہیں ہے، بس ان کے لیے ہے جو چادر تلے ہیں۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، بس اتنی سی دیر کے لیے آیت ہے۔ میں بھی جانتا ہوں میں ان کا چھٹا نہیں بن سکتا، لیکن میں چاہتا تھا آیت یہی سناؤں۔ پیغمبر نے بھی چادر اٹھاتے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میں مکمل کر رہا ہوں، وقت گزر گیا۔ کیا کیا فرمایا کہ بھئی یہ ہے میرے اہل بیت، خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دم، یہ میرے خاص ہیں، یہی سب کچھ ہے میرے، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یہ نہیں کہا میرا گوشت۔ بنتا تو یہی ہے نا، نانا کا خون نواسے کا، آپ کا خون بیٹی کا، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا، آپ نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، تاکہ کوئی یہ نہ کہ پیغمبر کا خون تھا، نہیں، یعنی ان کا خون، اگر کوئی ان کا خون بہائے نا تو اس نے میرا خون بہایا، جو ان کا خون بہائے اس نے میرا خون بہایا، اور جو نبی کا خون بہائے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلم لمن یعلم ویحذر لمن یحذر انا حرب لمن حرب مسلم لمن سلم، جو ان سے جنگ کرے وہ میرے سے جنگ میں ہے۔ یہ کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ بہت سو نے جنگ کی ہے آل محمد، پیغمبر نے کہا جس نے ان کے خلاف جنگ کی اس نے ان کے خلاف نہیں، حربہم، ان کی جنگ میری جنگ، جو ان سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جنگ ہو، یہ سوچ کے آئے میں ان سے نہیں جنگ کر رہا، میں رسول خدا سے جنگ کر رہا ہوں۔ اور پھر خاص محبت کا اظہار کیا جناب خاتون جنت سے، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذانی، جس فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذى اللہ دخل، جس نے اللہ کو اذیت دی اس نے اپنے لیے جہنم دی۔ خبردار سیدہ کو اذیت نہ دے، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ بانی مجلس نے بڑی کوشش کی، آج مجھے بتایا کہ خواتین بچے یہ کتنے آپ کی منزلہ عمارت ہے، اور آپ کی جو
یہاں پہ خواجگان یوتھ ہیں، انہوں نے کتنا اہتمام کیا، 100-150 سے زیادہ والنٹیئر کتنا کام کر رہے ہیں. ایک ہاتھ جوڑ کے سوال پوچھوں آپ سے، بی بی کی مجلس ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اور پوری بی بی کا تابوت تھا اور صرف 14 افراد. یہ کیسا اجر رسالت ہے. آپ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر مدینے. آپ نے کتنی روشنی کر رکھی ہے، کیوں؟ ارے یہاں مجلس ہو گئی، آپ نے اتنی روشنی کی، مجلس ہے، روشنی کی جائے. جس بیوی کے صدقے میں دنیا میں چراغا ہے، اس بیوی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج بڑا اہتمام کیا، میں دیکھ رہا تھا خواتین بچوں کو گود میں لے کے آ رہے. ایک سوال کروں آپ سے، آپ میں سے بہت سے مرد ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آئے ہوں گے. اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ پتا چلے کہ کسی کے ساتھ آئی ہوئی چھوٹی بچی بے ہوش ہو گئی، تو وہ یہی سوال کرے گا میں پانی پلا دیا تھا بچی کو. کوئی ایسا تو نہیں ہے یہ پوچھے تماچا کس نے مارا. والد محمد کی مظلومیت بہت زیادہ ہے. جناب خاتون جنت کا پرسہ دینا ہے، پورا سال آپ بیوی کو پرسہ دیتے ہیں ان کے بیٹوں کا، آج بیٹوں کو پرسہ دینا ہے ماں کا. مولانا حسن مشتبہ، ایک روایت پڑھ رہا ہوں جو میں نے اس سال لاہور میں کہیں نہیں پڑھی، کراچی میں شاید پڑھی ہو، اس وقت ذہن میں نہیں. عزیزان گرامی، امام صادق فرماتے ہیں روز قیامت منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو، حتی تجوز فاطمہ. بحار الانوار دل نمبر 43 میں ہے نا. امام فرماتے ہیں مرتبہ منادی ندا دے گا، اے اہل محشر نگاہیں جھکا دو تاکہ فاطمہ گزر جائے. مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئی، پھر کیوں کہا جائے گا نگاہیں جھکا دو؟ کہ ایسی حالت میں آئیں گی کوئی دیکھ نہیں سکے، نہ جانے کس کا کرتا ہاتھوں میں ہوگا، نہ جانے کس کے بازو، نہ جانے کس کی بالیاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر دے. کوئی ہم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. آئندہ میرے ساتھ چلیے گا. ایک مرتبہ مولا فرماتے بے انتہا کتابوں میں، درست سمجھے میں نے بے انتہا کتابوں میں روایت دیکھی ہے، کہا جب جناب سیدہ آئیں گی نا تو کہا جائے گا سب نگاہیں جھکا لو. حتیٰ انبیاء سے کہا جائے گا نگاہیں جھکا لو، سیدہ مصائب کے ساتھ آئے. پھر امام فرماتے ہیں میری جب دادی تشریف لائیں گی تو خود خالق نگاہ دے گا، اللہ کہے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا. تو امام فرماتے ہیں میری دادی سب سے پہلا سوال کرے گی، پروردگار مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دو. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پھر ایک پردے پہ دونوں بیٹوں کی شہادت دکھائی جائے. بیوی دیکھیں گے کہ پردے پہ جیسے آپ دکھاتے ہیں نا تو کہیں جیسے اسکرین ہے کہ پردے کے اوپر دکھایا جائے گا دونوں بیٹوں کی شہادت کیسے ہوئی. پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا؟ مولا کے آنسو بہنے لگے، کہ ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئے گا اور دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئے. ایک جگر کے ٹکڑے. پھر مولا فرماتے ہیں میری دادی بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارا میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارا میرے دونوں بیٹوں کو بڑی بے دردی سے مارا تھا. خالق کہے اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا. بڑے بڑے
جبکہ علماء مناظر اس مقام پہ کہتے ہیں، یہ امام صادق کے الفاظ، کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ رو کے کہنے پروردگارا پھر میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے بیٹوں کے مارنے والے، میرے بیٹوں پہ رونے والے جنت میں نہ چلے جائیں۔ یعنی بی بی اپنی شفاعت کا حق استعمال کریں۔ آج آئیں ذرا سب مل کے کہیں، بی بی ہم گنہگار بہت ہیں لیکن بی بی ایک نظر کرم کر بھی دے۔ قومی مرکز نام ہے نا آپ کے امام بارگاہ، بی بی ذرا ایک نظر کرم اس قومی مرکز پہ کر دیجئے، دیکھیں تو کتنی عقیدت سے رونے آئے۔ بی بی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، اگر ہم کربلا میں ہوتے جناب علی اکبر کو پرچھی نہ لگنے دیتے، ہم جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے۔ حضرتوں میں برداشت کرنے کے میں پیش کروں، بس بھائی میں نے شہادت تو بی بی کی پڑھی ہے، آپ کے ساتھ میں نہیں پڑھی، بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ میری مجالس میں ہر جگہ، لیکن ہاتھ جوڑ کے چند جملے سن لیجیے گا۔ جب خاتون جنت نے دیکھا نا دروازے پہ کچھ لوگ آئے ہیں، میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہا، تو اس وقت بی بی چکی پیس رہی، بی بی نے فوراً برقع سر پہ لیا اور تیزی سے دروازے پہ آئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور آواز دے کے کہا رک جاؤ، دروازے کو آگ نہ لگاؤ۔ کوئی کہنا تھا نا بار بار ہم آگ لگا دیں کہ علی کو باہر نکالو، ابھی بیعت نہیں کرتے با۔ ایک مرتبہ خاتون جنت نے کہا رک جاؤ، دروازے کو آگ نہ لگانا، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ کسی کی آواز آئے چاہے نبی کی بیٹی ہو، میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ روایت میں ایک مرتبہ کسی نے آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، ایک مرتبہ بی بی نے کہا رک جاؤ، میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں، ایک نے دروازے پہ لات ماری، چلتا دروازہ گرا، بی بی نے آواز دی فضا فضا جل دیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس بھئی اب آپ برداشت نہیں کر رہے، میں نہیں پڑھتا۔ آخری جملے سن لیجیے، مولا امیر قرآن جمع کر رہے تھے، تفسیر لکھ رہے تھے، قرآن کریم کو چوما، فوراً رکھا، آواز سنی تھی مولا، غیور امام بہت تیزی سے آئے۔ وہ جو پہلا آدمی اندر آیا تھا نا، مولا نے گربان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے زمین پہ پٹکا، سینے پہ پاؤں رکھا اور ایک جملہ کہا خدا کی قسم اگر رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے، میں تجھے جان سے مار دیتا، فاطمہ میری ناموس ہے۔ اب وہ سمجھ گیا علی تلوار نہیں چلائیں گے، وہیں سے آواز دی علی کو گرفتار کر لو، یہ نہیں لڑیں گے۔ ایک مرتبہ مولا کو گرفتار کیا، جب لے جانے لگے نا تو بی بی نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا مولا کی ابا میں ڈالا اور مولا کی ابا کو پکڑ کے کہا میں لے جانے نہیں دوں اپنے سرتاج کو۔ ایک آدمی نے اپنے غلام کو آواز دی تقن فوز فاطمہ سے ابا چھڑا، اس نے تعزیانہ اٹھایا، آگے میں نہیں پڑھوں گا۔ جب بی بی سے ہاتھ چھوٹا، بی بی نے کہا ام ایمن فضا اسماء مجھے سہارا دو، میں بابا کے روزے پہ جاؤں گی، بالوں کو بکھرا کے بددعا کروں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو جملے دعا،
ہاتھوں کو بلند کیا دعا کیجیے وقت سے قبول کی دعا. ہاتھوں کو بلند کیجیے. جب ہاتھ بلند کریں نا تو میں جملہ پیش کر رہا ہوں. ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں شیخ حسین صاحب، بہت بزرگ ہیں، بیمار بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں تہران میں جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس ختم ہو گئی لیکن ایک آدمی پھر بھی رو رہا. میں کھڑا سنتا رہا، لوہا شروع ہوا وہ پھر بھی رو رہا. لوہا ختم ہو گیا، زیارت شروع ہو گئی، سننے میں آیا وہ پھر بھی رو رہا. ایک آدمی نے آواز دی دسترخوان بچھا دو تبرک آنے والا ہے. میں نے کانوں سے سنا وہ پھر بھی رو رہا. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں اٹھا آگے بڑھا. اچھا کیا بات ہے؟ میرے مسائل کے کون سے جملے میں آپ کو اتنا رو رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جب جب ہڈی کو ہلاؤ درد ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ہر سانس پہ درد محسوس ہوتا ہے. میں اس بات پہ رو رہا ہوں بیٹے رسالت کی 3 مہینے وہ حالت تھی کہ ہر سانس پہ پتہ چلتا تھا. بس بھئی پروردگار واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا تھا. صاحب اس زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہمارے مولا راکا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگار بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار کسی کی دعا کو رد نہ فرما. جو ہاتھ بلند ہیں سب کی حاجات قبول فرما. آئے ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی. پانی مجلس نے کہا ان کے بہنوئی گل حسین صاحب، گل حسن صاحب، وہ گل حسین بہت علیل ہیں، بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں. ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں کا بھی بستر لوٹا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا. پروردگار واسطہ شام غریبہ کے اس بیمار کا ہمارے تمام مریضوں کو، خاص طور سے گل حسین صاحب کو شفائے کاملہ عجلہ عنایت. میرے بھائی کہتے ہیں بچی ہے 4 برس کی. پروردگار واسطہ اس بیوی کا جن کے کان بڑے زخمی ہیں، جتنے افراد نے التماس سے دعا کی، خاص طور سے میرے بھائی ہیں، ان تمام مریضوں کو اس بچی کو مخصوصاً شفائے کاملہ عجلہ عنایت. بس بھئی یہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں فرش عذاب میں. یہ فرش عذاب یہاں پہ ملائکہ آپ کے پروں، اپنے پروں کا آپ کے قدموں تلے بچھا دیں. اور یہ اہل بیت کے عزادار ہیں. کتنے عزادار آ جائے اس بیوی کے حق مودت کی خاطر جو مظلومہ بیوی ہے، لیکن کاش اتنے ہی لوگ بیوی کے جنازے میں مدینے میں ہوتے. پروردگار واسطہ اس بیوی کی عظمتوں کا ہم سب کو زندگی میں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار بہت سے لوگوں نے اولاد کے لیے دعا کی ہے. ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، بس اور واسطہ نہیں دوں گا. پروردگار واسطہ جناب سیدہ کے محسن کا، حضرت محسن کا واسطہ تمام کے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مقروضوں کے قرضے ادا فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات بار بار نصیب فرما.
परवरदिगार हमें जिंदगी में खातून जन्नत की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में हमें और हमारे मरहूमीन को उनकी शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका